کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاموش بارش والے رات میں۔ ایک چھوٹے تقریباً بھولے ہوئے شہر کی سڑکیں خالی تھیں، دھند سے گھری ہوئی تھیں۔ ہر گھر سویا ہوا لگ رہا تھا سوائے ایک پرانے چرچراتے ہوئے محل کے جو جنگل کے کنارے واقع تھا۔ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، شاید کے بعد تو بالکل نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ بدقسمت ہے اور جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ ایک نوجوان صحافی جس کا نام ایلکس تھا سالوں سے یہ کہانیاں سنتا آیا تھا۔ اس نے اپنی کریئر ایسے ہی خطرناک اور پراسرار حقائق کی تلاش میں بنایا تھا جو لوگ ڈر کی وجہ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ آج رات اس نے فیصلہ کیا کہ آخر کار سچائی سامنے لائے گا۔ کیمرہ ہاتھ میں اور ٹارچ اندھیرے میں روشنی پھینکتی ہوئی ایلکس نے بھاری لوہے کا دروازہ کھولا۔ اس کے ہنجز ایک چیخ جیسا آواز نکال رہے تھے۔ بارش نے اس کا جیکٹ بھیگا دیا جب وہ محل کے اندر جانے والے اوگھڑوں بھری راہ پر قدم رکھتا ہے۔ اندر ہوا میں دھول کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک تقریباً محسوس ہونے والا خوف۔ سائے کھسک رہے تھے اور پرانی وال پیپر پر ہر قدم کی کریک آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی پیچھے سے چل رہا ہو۔ ایلکس کی ٹارچ جھپکنے لگی، پھر دوبارہ مستحکم ہوئی اور اس نے دوسری منزل تک جانے والی بڑی سیڑھی دیکھی۔ وہ اس کے پیچھے گیا، کیمرہ ہر لمحہ ریکارڈ کر رہا تھا، امید کے ساتھ کہ وہ ماورائی ثبوت حاصل کرے گا۔ جیسے ہی اس نے تفتیش شروع کی اس نے عجیب چیزیں دیکھیں۔ مدھم شدہ پورٹریٹ جن کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، آئینے جو اس کا چہرہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک سایہ دار شخصیت دکھا رہے تھے جو جیسے ہی وہ گھومتا غائب ہو جاتی۔ اس نے اسے ذہنی دھوکہ سمجھنے کی کوشش کی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردی دوڑ گئی۔ ماسٹر بیڈ روم میں اسے ایک دھول بھرا جریدہ ملا۔ صفحات بھرا ہوا تھے، بے چینی سے لکھے ہوئے خطوط، انتباہات، درخواستیں اور ایک شخصیت کی تصویریں جو کھوکھلی آنکھوں کے ساتھ دیواروں سے باہر نکل رہی تھی۔ ایک صفحہ خشک خون سے داغدار تھا۔ آخری اندراج میں لکھا تھا، اس گھر پر بھروسہ نہ کرو، یہ تمہارے خوف پر غذا لیتا ہے۔ ایک بار جب تم نے اسے دیکھا، یہ تمہیں ہمیشہ دیکھے گا۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ایلکس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور درجہ حرارت گرنے لگا۔ اس کی ٹارچ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں وہ سرگوشی سن سکتا تھا، نرم مگر مسلسل، اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ کیمرہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، امید کے ساتھ کہ نائٹ ویژن موڈ مدد کرے۔ تب اس نے اسے دیکھا، ایک لمبی شخصیت کمرے کے کونے سے نمودار ہوئی، بمشکل دیکھی جا سکتی تھی، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ بھاگا لیکن محل لامحدود لگ رہا تھا۔ ہال ویز غیر ممکن حد تک مڑ رہے تھے، دروازے ایسے کمرے میں لے جا رہے تھے جو اس نے پہلے نہیں دیکھے، اور سرگوشیاں بلند اور زیادہ اجلت مند ہو گئی تھیں۔ یہ محل صرف پریتوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، یہ زندہ تھا، اس کے خوف سے طاقت لے رہا تھا۔ آخرکار ایلکس ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کی ایک پوری دیوار آئینے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مایوس وہ اپنے عکس کی طرف دیکھتا اور جم گیا۔ اس کے پیچھے درجنوں سایہ دار شخصیات شیشے کے پیچھے دبے ہوئے تھے، سب کے سب کھوکھلی روشن آنکھوں کے ساتھ۔ پھر اس نے سچائی سمجھ لی، جو سایہ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، یہ اس کا حصہ تھا۔ گھر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے کیمرہ کی اسکرین آخری بار جھپکی، اس کی خوفزدہ چیخ کو قید کیا اور پھر سیاہ ہو گئی۔ جب پڑوسیوں نے صرف بارش کی آواز سنی تو محل خاموشی سے بیٹھا رہا، اپنے اگلے مہمان کا انتظار کرتا، اور اگر کبھی اب خود کو ایک پرانے بھولے ہوئے گھر کے کنارے جنگل میں پائیں۔ ہوشیار رہیں، کیونکہ کچھ جگہیں صرف راز نہیں چھپاتی، وہ آپ کو چھپا لیتی ہے۔